أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا. آج قادیان میں جماعت احمدیہ بھارت کا جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ساتھ ہی بہت سے دوسرے ممالک میں بھی ہیں جن میں جلسہ سالانہ کا ان دنوں انعقاد ہوا ہے. گزشتہ ہفتے ہوا ہے، ان دنوں میں ہوا ہے، آئندہ اگلے ہفتے ہوگا. آج بھی اس وقت یہ اختتامی سیشن ہے مختلف ملکوں میں، مثلا سینیگال ہے، ٹوگو ہے، گنی کناکری ہے، گنی بساؤ ہے، اور یہ سب لوگ ممالک جو ہیں ان کی لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، دو طرفہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا اور تیرا ذکر بلند کروں گا اور تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا. جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا ہے. ان کو کہہ دو کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں. بس اب تمام دنیا کے ممالک میں جلسوں کا انعقاد، آپ کا نام عزت و احترام کے ساتھ پکارا جانا، آپ کے نام کا نعرہ، یہ سب اس خدائی وعدے کے مستحق ہے کہ آپ ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے. آج یہ قادیان کی بستی جو 125 سال پہلے ایک معمولی گاؤں یا بستی تھی، ایک خوبصورت شہر کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس کی شہرت ہے. اور یہ شہرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے آپ سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے. آج اس بستی میں دنیا کے درجنوں ممالک کے باشندے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے جمع ہیں. اس وقت تقریباً 42 ممالک کے نمائندے موجود ہیں وہاں. روسی ممالک کے لوگ بھی ہیں، عرب ممالک کے لوگ بھی ہیں، افریقن ممالک کے لوگ بھی ہیں، انڈونیشیا اور جزائر کے لوگ بھی ہیں،
یورپ اور امریکہ کے اور آسٹریلیا کے بر اعظموں کے لوگ بھی ہیں۔ بس یہ خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کی۔ ایک آدمی جو ایک چھوٹی سی جگہ میں رہتا ہے جہاں پہنچنے کے راستے بھی کٹھن ہیں اور کسی قسم کے وسائل بھی نہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، اور پھر وہ وعدہ بڑی شان سے پورا بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے پورا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 14ویں صدی میں آپ کے غلام صادق کے آنے کی خبر دی تھی تاکہ احیاء دین کا ایک نیا دور شروع ہو، اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ بس حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق احیاء دین اور تکمیل اشاعت اسلام کے لیے آئے ہیں۔ بس مسلمانوں کو تو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا دور آیا ہے اور کمزوریاں دور کرنے کا زمانہ آیا ہے اور اشاعت و تبلیغ اسلام کا زمانہ آیا ہے، لیکن نام نہاد علماء کہ خود غرضانہ مفادات انہیں صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمان امامت المسلمین کو۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں ماننا پڑے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخر یہ لوگ مانیں گے۔ اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کی لطیف اور خوبصورت پرمعرفت تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی مختلف کتب اور ارشادات میں بیان فرمائی ہے۔ اس میں کچھ حوالے پیش کرتا ہوں میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موعود کو اس امت میں سے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت کے اول اور آخر کے لحاظ سے حضرت موسیٰ سے مشابہ ہوں گے۔ بس وہ مشابہت ایک تو اول زمانہ میں تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور ایک آخری زمانہ میں۔ اول مشابہت یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آخرکار فرعون اور اس کے لشکر پر فتح دی تھی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرکار ابو جہل پر جو اس زمانے کا فرعون تھا اور اس کے لشکر پر فتح دی، اور ان سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا۔ اور اس نصرت الہی سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اور آخری زمانے میں یہ مشابہت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ملت موسوی کے آخری زمانے میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جو جہاد کا مخالف تھا اور دینی لڑائیوں سے اسے کچھ سروکار نہ تھا، بلکہ عفو اور درگزر اس کی تعلیم تھی۔ اور وہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ جب کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالتیں بہت بگڑ چکی تھیں اور ان کے چال چلن میں بہت فتور واقع ہو گیا تھا، اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی، اور وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے، اور وہ حضرت موسیٰ سے ٹھیک 14ویں صدی پر ظاہر ہوا تھا، اور اس پر سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا تھا، اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مسیح ابن مریم کے رنگ اور صفت میں اس راکم کو مبعوث فرمایا، اور میرے زمانے میں رسم جہاد کو اٹھا دیا، جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی
کہ مسیح موعود کے زمانے میں جہاد کو موقوف کر دیا جائے گا، اسی طرح مجھے عفو اور درگزر کی تعلیم دی گئی، اور میں ایسے وقت میں آیا جب کہ اندرونی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی اور روحانیت گم ہو گئی، گم ہو کر صرف رسوم اور رسم پرستی ان میں باقی رہ گئی تھی، اور قرآن شریف میں ان امور کی طرف پہلے سے اشارہ کیا گیا تھا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں مسیح موعود کی پیش گوئی صرف حدیثوں میں نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف نے نہایت لطیف اشارات میں آنے والے مسیح کی خوشخبری دی ہے، جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرز اور طریق سے اسرائیلی نبوتوں میں سلسلہ خلافت قائم کیا گیا ہے وہی طرز اسلام میں ہوگی۔ یہ وعدہ مسیح موعود کے آنے کی خوشخبری اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ جب سلسلہ خلافت انبیاء بنی اسرائیل میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ سلسلہ حضرت موسیٰ سے شروع ہوا اور پھر 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اور اس نظام خلافت پر نظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیح موعود جس کے آنے کی یہود کو خوشخبری دی گئی تھی 1400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیا اور غریبوں اور مسکینوں کی شکل میں ظاہر ہوا، اور اس مماثلت کے پورا کرنے کے لیے جو قرآن شریف میں دونوں سلسلہ خلافت اسرائیلی اور خلافت محمدی میں قائم کی گئی ہے، ضروری ہے کہ ہر ایک منصف اس بات کو مان لے کہ سلسلہ خلافت محمدیہ کے آخر میں بھی ایک مسیح موعود کا وعدہ ہو، جیسا کہ سلسلہ خلافت موسیہ کے آخر میں ایک مسیح موعود کا وعدہ تھا۔ نیز تکمیل مشابہت دونوں سلسلوں کے لیے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسا کہ خلافت موسیہ کے 1400 برس کی مدت پر مسیح موعود بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہوا تھا، ایسا ہی اور اسی مدت کے مشابہ زمانے میں خلافت محمدیہ کا مسیح موعود ظاہر ہو۔ اور نیز تکمیل مشابہت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ یہودیوں کے علماء نے خلافت موسیہ کے مسیح موعود کو نعوذ باللہ کافر اور ملحد اور دجال قرار دیا تھا، ایسا ہی خلافت محمدیہ کے مسیح موعود کو اسلامی قوم کے علماء کافر اور ملحد اور دجال قرار دیں۔ اور نیز تکمیل مشابہت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ خلافت موسیہ کا مسیح موعود ایسے وقت میں آیا تھا کہ جب کہ یہودیوں کی اخلاقی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی تھی، اور دیانت اور امانت اور تقویٰ اور طہارت اور باہمی محبت اور صلح کاری میں بہت فتور پڑ گیا تھا، اور ان کی اس ملک کی بھی سلطنت جاتی رہی تھی جس ملک میں مسیح موعود ان کی دعوت کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ ایسا ہی خلافت محمدیہ کا مسیح موعود قوم کی ایسی حالت اور ایسے ادبار کے وقت ظاہر ہو۔ چنانچہ یہی حالات تھے جب آپ علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا اور فرمایا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جس نے آنا تھا۔ مسیح موعود کے زمانے کے بارے میں کیا قرآنی پیش گوئیاں ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ شان سے پوری ہو رہی ہیں، اس زمانے میں ہو رہی ہیں، ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اسی زمانے کی علامات میں جب کہ ارضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے، بعض ایجادات اور صناعات کو بطور نمونہ کے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب کہ زمین کھینچی جائے گی یعنی زمین صاف کی جائے گی اور آبادی بڑھ جائے گی، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو زمین باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی تمام عرضی استعدادیں ظہور و بروز میں آ جائیں گی۔ اور یہ پیش گوئی بھی ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ آبادیاں قائم ہو رہی ہیں، زمینی وسائل کو بھی نکالا جا رہا ہے، اور بعض ملکوں میں تو بعض معدنیات بعض علاقوں میں ختم ہو گئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی اس وقت اونٹنی بیکار ہو جائے گی اور اس کا کچھ قدر و منزلت نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت کتابیں منتشر کی جائیں گی،
اور پھیلائی جائیں گی، یعنی اشاعت کتب کے وسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ چھاپے خانوں اور ڈاک خانوں کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں ان کی کثرت ہو جائے گی، اور اب تو اور بھی نئے نئے ذرائع نشر و اشاعت کے نکل آئے ہیں۔ آج یہ ہمارا جلسہ جو ہو رہا ہے یہ بھی اسی کا ذریعہ کا نتیجہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت جانیں وہاں ملائی جائیں گی۔ یہ تعلقات اقوام اور بلاد کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں بباعث راستوں کے کھلنے اور انتظام ڈاک اور تار برقی کے تعلقات بنی آدم کے بڑھ جائیں گے، اور ایک قوم دوسری قوم کو ملے گی، اور دور دور کے رشتے اور تجارتی اتحاد ہوں گے، اور بلاد بعیدہ کے دوستانہ تعلقات بڑھ جائیں گے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ اسی کا ثبوت ہیں، ہوائی راستے ہیں، آج لوگ یہاں اکٹھے ہیں قادیان میں، یہ اسی کا ثبوت ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے ذریعے دنیا کے ہر ملک میں جو پیغام پہنچا ہے اسلام کا، یہ اسی بات کا دلیل ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی آدمیوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وحشی قومیں تہذیب کی طرف رجوع کریں گی، اور ان میں انسانیت اور تمیز آئے گی، اور اراذل دنیاوی مراتب اور عزت سے ممتاز ہو جائیں گے، اور بباعث دنیاوی علوم و فنون پھیلنے کے شریفوں اور رذیلوں میں کچھ فرق نہیں رہے گا، بلکہ رذیل غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ کلید دولت اور عنان حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور مضمون اس آیت کا ایک حدیث کے مضمون سے بھی ملتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت دریا چیرے جائیں گے، یعنی زمین پر نہریں پھیل جائیں گی، اور کاشتکاری کثرت سے ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جس وقت پہاڑ اڑائے جائیں گے، اور ان میں سڑکیں پیادوں اور سواروں کے لیے کے چلنے کی یا ریل کے چلنے کے لیے بنائی جائیں گی۔ پھر علاوہ اس کے عام ظلمت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور فرمایا اذا الشمس کورت، جس وقت سورج لپیٹا جاوے گا، یعنی سخت ظلمت، جہالت اور معصیت کی سخت ظلمت، جہالت اور معصیت کی دنیا پر طاری ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا۔ آج کل یہی ہے، گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں سارے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس وقت تارے گدلے ہو جائیں گے، یعنی علماء کا نور اخلاص جاتا رہے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جس وقت تارے جھڑ جائیں گے، یعنی ربانی علماء فوت ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ زمین پر تارے گریں اور پھر زمین پر لوگ آباد رہ سکیں۔ یاد رہے، اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ اصلی تارے زمین پہ گریں گے، بلکہ یہی ہے کہ علماء جو حقیقی علماء ہیں وہ نہیں رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ یاد رہے کہ مسیح موعود کے آنے کے لیے اسی قسم کی پیشگوئی انجیل میں بھی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا کہ جب زمین پر تارے گر جائیں گے اور سورج اور چاند کا نور جاتا رہے گا، اور ان پیشگوئیوں کو ظاہر پر حمل کرنا اس قدر خلاف قیاس ہے کہ کوئی دانا ہرگز یہ تجویز نہیں کرے گا کہ در حقیقت سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور ستارے تمام زمین پر گر پڑیں، اور پھر زمین بدستور آدمیوں سے آباد ہو، اور اس حالت میں مسیح موعود آوے۔ اگر ظاہری طور پر لیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر تارے گریں اور سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور سب کچھ گرتا ہے تو یہ تو تباہ و برباد ہو، قیامت کا نظارہ ہوگا وہ۔ اس وقت مسیح موعود نے کیا کرنا ہے آ کے، اور کس طرح آ سکتا ہے جب کہ آبادی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا
آپ فرماتے ہیں اور پھر فرمایا اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جاوے. ایسا ہی فرمایا اذا السماء انفطرت، اور انجیل میں بھی اسی کے مطابق مسیح موعود کے آنے کی خبر دی ہے. مگر ان آیتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ در حقیقت اس وقت آسمان پھٹ جائے گا یا اس کی قوتیں سست ہو جائیں گی، بلکہ مدعا یہ ہے کہ جیسے پھٹی ہوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے ایسا ہی آسمان بھی بیکار سا ہو جائے گا. آسمان سے فیوز نازل نہیں ہوں گے اور دنیا ظلمت اور تاریکی سے بھر جائے گی، یعنی روحانیت ختم ہو جائے گی. اور اس کو آج سب تسلیم کرتے ہیں کہ روحانیت ختم ہو چکی ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ قُطِعَتْ، اور جب رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے. یہ اشارہ در حقیقت مسیح موعود کے آنے کی طرف ہے، اور اس بات کا بیان مقصود ہے کہ وہ عین وقت پر آئے گا. آج کل کے علماء مسیح موعود کو نہ ماننے کی عذر تلاش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا. جب قیامت آ رہی ہے تو رسولوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک رسول آئے گا جو تمام رسولوں کی امت کو اکٹھا کرے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لائے گا. کاش نام نہاد علماء اس نقطے کو سمجھیں. بہرحال یہ تمام قرآنی آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ زمانہ مسیح موعود کی آمد کا زمانہ ہے. پھر آپ نے مسیح موعود کے زمانے کے بارے میں احادیث کی پیشگوئیاں بھی پیش فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں. مثلا مسیح موعود کی آمد کے ساتھ نئی سواریوں کے آنے کی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قیامت کے قرب اور مسیح موعود کے آنے کا وہ زمانہ ہے جب کہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. یہ آیت صحیح مسلم کی اس حدیث کی مصدق ہے جہاں لکھا ہے کہ وہ یترک الغلاس فلا یسخا علیہ، یعنی مسیح موعود کے زمانے میں اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور ان پر کوئی سوار نہیں ہوگا. یہ ریل گاڑی پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب کوئی اعلیٰ سواری میسر آتی ہے تبھی ادنا سواری کو چھوڑتے ہیں. اور دوسری آیت گویا اس کا نتیجہ ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس زمانے میں بعض آدمی بعض سے ملائے جائیں گے اور ظاہری تفرقہ قوموں کا دور ہو جائے گا. اور چونکہ صحیح مسلم میں کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اونٹنیوں کے بیکار ہونے کا مسیح موعود کا زمانہ ہے، اس لیے قرآن شریف کی آیت واعظ الاشار و اطلت جو حدیث یترک القلاس کے ہم معنی ہے بدیہی طور پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ ریل جاری ہونے کا مسیح موعود کے زمانے میں ظہور میں آئے گا. اور یہ زمانہ ہم نے دیکھا مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی پہلے سڑکوں کے ذریعے سے رابطے تھے، اور اب تو 5-6 سال سے وہاں ریل کا نظام بھی جاری ہو گیا ہے. فرمایا اس لیے میں نے اذل اشار و اطلت کے یہی معنی کیے ہیں کہ وہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، کیونکہ حدیث نے اس آیت کی شرح کر دی ہے. اور چونکہ ریل کے جاری ہونے پر ایک مدت گزر چکی ہے جو مسیح موعود کی علامت ہے، اس لیے ایک مومن کو ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود ظاہر ہو چکا ہے. سوچ کر دیکھو کہ جب مکے اور مدینے میں اونٹ چھوڑ کر ریل کی سواری شروع ہو جائے گی تو کیا وہ روز اس آیت اور حدیث کے مصداق نہ ہوگا؟ اور اب دیکھیں وہ شروع ہو بھی چکی ہے، اس زمانے میں ضرور ہوگا. اور تمام دل اس دن بول اٹھیں گے کہ آج وہ پیش گوئی مکے اور مدینے کی راہ میں کھلے کھلے طور پر پوری ہو گئی. ہائے افسوس ان نام کے مسلمانوں پر کہ جو نہیں چاہتے کہ میرے بغض کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیش گوئی پوری ہو. قرآن و حدیث سے آپ نے متعدد نشانیاں اور پیش گوئیاں بیان فرمائی اور ثابت فرمایا ہے کہ یہ زمانہ مسیح موعود کی آمد کا ہی زمانہ ہے. ان سب کی تفصیل بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں. بہرحال یہ پیش گوئیاں پیش فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ آنے والا مسیح موعود میں ہی ہوں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں زور سے یہ کہتا ہوں کہ میرا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اسی شان کا ہے کہ ہر ایک پہلو سے چمک رہا ہے. اول اس پہلو کو دیکھو کہ میرا دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا
اور نیز مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونے کا قریباً 27 برس سے ہے، یعنی اس زمانے سے بھی پہلے سے ہے کہ جب براہین احمدیہ بھی تالیف نہیں ہوئی تھی، اور پھر براہین احمدیہ کے وقت میں وہ دعویٰ اسی کتاب میں لکھ کر شائع کیا گیا جس کو 24 برس کے قریب گزر چکے ہیں۔ اب دانا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جھوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا، اور خواہ کوئی جھوٹ کیسا ہی کذاب اور خواہ کوئی شخص کیسا ہی کذاب ہو، وہ ایسی بدذاتی کا اس قدر دور دراز مدت تک جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے طبعاً مرتکب نہیں ہو سکتا، ما سوائے اس کے کہ اس بات کو کوئی عقل مند قبول نہیں کرے گا کہ ایک شخص قریباً 27 برس سے خدا تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے اور ہر ایک صبح اپنی طرف سے الہام بنا کر اور محض اپنی طرف سے پیشگوئیاں تلاش کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور ہر ایک دن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے، حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اس بات میں جھوٹا ہے، نہ اس کو کبھی الہام ہوا اور نہ خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا، اور خدا اس کو ایک لعنتی انسان سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود جھوٹا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی جماعت کو ترقی دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، اور ان تمام منصوبوں اور بلاؤں سے اسے بچاتا ہے جو دشمن اس کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں؟ پھر ایک اور دلیل ہے جس سے میری سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور میرا بن جانب اللہ ہونا بپایا ثبوت پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یعنی براہین احمدیہ کے زمانے میں، جب کہ میں ایک گوشہ تنہائی میں اس کتاب کو تالیف کر رہا تھا اور بجز اس خدا کے جو عالم الغیب ہے کوئی میری حالت سے واقف نہ تھا، تب اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے چند پیش گوئیاں فرمائیں جو اسی تنہائی اور غربت کے زمانے میں براہین احمدیہ میں چھپ کر تمام ملک میں شائع ہو گئی ہیں۔ آج یہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں قادیان میں، اور دنیا بھر میں جو احمدی اس جلسے کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی تائیدات کی دلیل نہیں؟ کیا جھوٹے دعوے کرنے والے کو یہ شہرت ملتی ہے کہ تمام دنیا میں اس کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور 130 سال سے زائد عرصہ، بلکہ 134 سال ہو گئے اب تو، عرصے میں چڑھنے والا ہر دن جماعت احمدیہ کی ترقی کی نوید لیتے ہوئے طلوع ہوتا ہے۔ اے مخالفین احمدیت، کچھ تو عقل کرو۔ تکبیر! پاک محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر! اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے پر جو میری قوم طرح طرح کے اعتراض پیش کرتی ہے، مجھے ان کے اعتراضوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور سخت بے ایمانی ہوگی اگر میں ان سے ڈر کر سچائی کی راہ کو چھوڑ دوں، اور خود ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کو خدا نے اپنی طرف سے بصیرت عطا فرمائی ہے اور آپ اس کی راہ دکھلا دی ہے، اور اس کو اپنے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف فرمایا ہے، اور ہزارہ نشان اس کی تصدیق کے لیے دکھلائے ہیں، کیوں کر ایک مخالف کی ظنیات کو کچھ چیز سمجھ کر اس آفتاب صداقت سے منہ پھیر سکتا ہے؟ اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ اندرونی اور بیرونی مخالفت میرے عیب جوئی میں اندرونی اور بیرونی مخالف میری عیب جوئی میں مشغول ہیں، کیونکہ اس سے بھی میری کرامت ہی ثابت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں ہر قسم کا عیب اپنے اندر رکھتا ہوں اور بقول ان کے میں عہد شکن ہوں اور کذاب اور دجال اور مفتری اور خائن ہوں اور حرام خور ہوں اور قوم میں پھوٹ ڈالنے والا اور فتنہ انگیز ہوں اور فاسق اور فاجر ہوں اور خدا پر قریباً 30 برس سے افتراء کرنے والا ہوں اور نیکوں اور آسبادوں کو گالیاں دینے والا ہوں، اور میری روح میں بجز شرارت اور بدی اور بدکاری اور نفس پرستی کے اور کچھ نہیں،
اور محض دنیا کے ٹھگنے کے لیے میں نے یہ ایک دکان بنائی ہے، اور نعوذ باللہ بقول ان کے میرا خدا پر بھی ایمان نہیں، اور دنیا کا کوئی عیب نہیں جو مجھ میں نہیں، مگر باوجود ان تمام باتوں کے جو تمام دنیا کے عیب مجھ میں موجود ہیں، اور ہر ایک قسم کا ظلم میرے نفس میں بھرا ہوا ہے، اور بہتوں کے میں نے بے جا طور پر مال کھا لیے، اور بہتوں کو میں نے جو فرشتوں کی طرح پاک تھے، نام نہاد لوگ جو نیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ پاک تھے حقیقت میں، بلکہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو فرشتوں کی طرح پاک، انہیں گالیاں دی ہیں، اور ہر ایک بدی اور ٹھگ بازی میں سب سے زیادہ حصہ لیا، تو پھر اس میں کیا بھید ہے کہ بد اور بدکار اور خائن اور کذاب تو میں تھا، مگر میرے مقابل پر ہر فرشتہ سیرت جب آیا تو وہی مارا گیا، جس نے مباہلہ کیا وہی تباہ ہوا، جس نے میرے پر بددعا کی وہ بددعا اسی پر پڑی، جس نے میرے پر کوئی مقدمہ عدالت میں دائر کیا اسی نے شکست کھائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مقابلے کے وقت میں ہی ہلاک ہوتا، میرے پر ہی بجلی پڑتی، بلکہ کسی کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ مجرم کا خود خدا دشمن ہے۔ پس برائے خدا سوچو کہ یہ الٹا اثر کیوں ظاہر ہوا، کیوں میرے مقابل پر نیک مارے گئے، اور ہر ایک مقابلے میں خدا نے مجھے بچایا۔ کیا اس یعنی نیک مارے گئے سے مراد ہے وہ نام نہاد نیک، اور ہر ایک مقابلے میں خدا نے مجھے بچایا، کیا اس سے میری کرامت ثابت نہیں ہوتی؟ یہ بھی تو کرامت ثابت ہوتی ہے، میں اتنا برا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میری مدد فرما رہا ہے۔ بس یہ شکر کا مقام ہے کہ جو بدیاں میرے طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی میری کرامت ہی ثابت کرتی ہیں۔ پھر تائیدی نشانات کا ذکر کرتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، عبدالحق غزنوی ثم امرتسری نے مباہلہ کے وقت اپنی نسبت مباہلہ کا اثر یہ ظاہر کیا تھا کہ میرا بھائی مر گیا ہے، اس کی بیوی سے میں نے نکاح کیا ہے اور اس کو حمل ہو گیا ہے، اور اب اس کا لڑکا پیدا ہوگا اور وہ مباہلے کا اثر سمجھا جائے گا، مگر اس حمل کا انجام یہ ہوا کہ کچھ بھی پیدا نہ ہوا۔ دعویٰ کیا تھا اس نے، مباہلے کا چیلنج دیا تھا کہ یہ ہوگا، لیکن کچھ بھی پیدا نہ ہوا، اور اب تک باوجود گزرنے 14 برس کے 14 سال گزر گئے ہیں، نامرادی اور ذلت کی زندگی بھوگت رہا ہے، اور برخلاف اس کے مباہلے کے بعد حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مباہلے کے بعد میرے گھر میں کئی لڑکے پیدا ہوئے، اور کئی لاکھ انسان نے بیعت کی، اور کئی لاکھ روپیہ آیا، اور دنیا کے کناروں تک عزت کے ساتھ میری شہرت ہو گئی، اور اکثر دشمن مباہلہ کے بعد مر گئے، اور ہزارہ نشانے آسمانی میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ پھر اسی حوالے سے آپ فرماتے ہیں مزید بیان کرتے ہوئے کہ ہر ایک منصف مولوی غلام دستگیر قصوری کی کتاب کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے طور پر میرے ساتھ مباہلہ کیا، اور اپنی کتاب فیض رحمانی میں اس کو شائع کر دیا، اور پھر اس مباہلے سے صرف چند روز بعد فوت ہو گیا، اور کس طرح چراغ دین جموں والے نے اپنے طور سے مباہلہ کیا اور لکھا کہ ہم دونوں میں سے جھوٹے کو خدا ہلاک کرے گا، اور پھر اس سے صرف چند روز بعد تعاون سے ماں اپنے دونوں لڑکوں کے ہلاک ہو گیا۔ اور پھر یہ نشانات آج بھی جاری ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہر روز جماعتی ترقی کے نظارے ہم دیکھتے ہیں، دور دراز کے علاقوں کے مختلف قوموں کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا لا مذہب ہوں۔ کئی لوگوں کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسلام کی حقیقی تعلیم کا پتہ چلا ہے، تو وہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے یا کسی خاص ذریعے سے اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ احمدیت حقیقی اسلام اور سچائی کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ بعض تائیدی نشانات بھی آج دکھا کر جہاں احمدیوں کے ایمان بڑھاتا ہے، وہاں غیروں پر بھی احمدیت کی سچائی ظاہر کرتا ہے۔ مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ آج کل کی تعداد جو اللہ تعالیٰ جس طرح کرتا ہے، جس طرح جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے، اس کی چند مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں۔
گنی بساؤ ایک ملک ہے، یہاں جلسہ بھی ہو رہا ہے اس وقت آج. وہاں کے ایک ممبر ہیں ابراہیم صاحب. ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک قریب کے گاؤں کے امام وہاں آئے اور جماعت کے خلاف بولنا شروع کر دیا، جس پر ابراہیم صاحب نے کہا کہ میں احمدیہ مسلم جماعت کا ممبر ہوں اور جو کچھ آپ بول رہے ہیں بالکل جھوٹ ہے. احمدیہ مسلم جماعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی سچی جماعت ہے، اور جس امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ان کو ماننے والی جماعت ہے. آپ ایک امام ہو کر جماعت کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا؟ اس پر اس امام کو کافی غصہ آیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہیں سزا ملے. یہ بات کر کے وہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا. کچھ ہی دیر بعد اطلاع آئی کہ گاؤں کے باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. جب یہ اطلاع گاؤں پہنچی تو ان کے دوست جو گفتگو وہاں بیٹھے ہوئے تھے برملا کہنے لگے کہ یقیناً احمدیت سچی جماعت ہے جس کا نشان اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دکھایا ہے، اور انہوں نے پھر احمدیت قبول کر لی. پھر تنزانیہ گیٹا ریجن ہے، نیام مونگو ایک جگہ ہے. تبلیغ کے دوران ایک خاندان سے ہمارے بہت کا رابطہ ہوا، جماعت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا، جماعتی اخبار پڑھنے کے لیے دیا گیا. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر بھی تھی. چند دن بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو امام الزمان کی تصویر دیکھ کر ایک عجیب سکون محسوس ہو رہا ہے. چنانچہ اس خاندان کے تمام افراد نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. اب ایک طرف تو یہ بد فطرت علماء ہیں، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی ہیں بعض، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کو اپنے پائیدان پہ رکھتے ہیں اور پاؤں کے نیچے مسلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن نیک فطرت لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا فرمائے ہیں جو ان کے لیے یہ تصویر بھی تسکین کا باعث بن رہی ہے. ہمارے مخالفین سمجھتے ہیں کہ ان کی مخالفت احمدیت کی ترقی کی راہ میں روک بن سکتی ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم احمدیت کے فتنہ کو نعوذ باللہ دنیا سے مٹا دیں گے اور اس کا دنیا کے آخری کونے تو مقابلہ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مخالفت میں بھی احمدیت کی سچائی کے نظارے دکھاتا ہے. چنانچہ تنزانیہ سے ایک نوبائے کہتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ ہے. جماعت میں داخل ہونے کے بعد میں نے اپنے لیے یہ پسند کیا تھا نام. کہتے ہیں میرے گاؤں میں کچھ عرصہ پہلے جماعت احمدیہ کے معلم کی تبلیغ سے معلم تبلیغ کی غرض سے آئے تو بعض لوگوں نے ان کی باتیں سن کر جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. میں نے اس وقت بیعت نہیں کی تھی، لیکن مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے معلم صاحب کا ٹیلی فون نمبر لکھ لیا. اس کے بعد جب معلم صاحب واپس چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ اور مسلمان بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے ہیں اور انہوں نے ان نئے احمدیوں کو کہنا شروع کیا کہ احمدی جھوٹے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھ کر میں نے احمدیہ جماعت کے معلم صاحب کو فون کیا کہ میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں لیکن ابھی بیعت نہیں کی. آپ کے جانے کے بعد اس طرح مسلمانوں کا ایک گروہ آیا تھا جس نے فتنہ اور ہمیں آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بھڑکانے کی کوشش کی ہے. یہ میرے لیے ایک واضح نشان ہے کہ آپ سچ پر ہیں، اور میں بھی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. شاید اگر یہ مخالفت نہ ہوتی تو وہ کچھ عرصہ اور انتظار کرتے اور مزید تحقیق کرتے، لیکن اس مخالفت نے فوری حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت ان پر ظاہر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے ان کا سینہ کھول دیا. انڈیا سے وہاں کے مبلغ انچارج کہتے ہیں تبلیغ کی غرض سے ایک جگہ گئے جہاں ایک دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مل کر بہت خوشی کا اظہار کیا. تاجر صاحب کہنے لگے کہ میں آپ لوگوں کا بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا.
راجدھانی امپال میں جو جگہ ہے. انہوں نے دوران گفتگو اپنے بیگ سے 2-3 کاغذ نکالے جن پر شرائط بیعت اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث کی پیشگوئی تحریر تھی. انہوں نے یہ کاغذ خود تیار کر کے اپنے دوستوں میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ مجھے جب حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پتہ چلا تو میں نے 2016 میں ہی جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا. ریڈیو سے یا کسی ذریعے سے خبر پہنچ گئی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسیح موعود آ چکے ہیں اور میں ان کی بیعت میں آتا ہوں، جس پر لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی. بلکہ ایک دن مخالفین اکٹھے ہو کر کہتے ہیں مجھے مارنے اور توبہ کرانے کے لیے نکلے، لیکن خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن شدید زلزلہ آیا. جو لوگ مجھے مارنے اور توبہ کرانے کے لیے آنے والے تھے ان لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کی وجہ سے وہ مجھ تک پہنچ نہ سکے. کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زلزلہ ایک نشان کے طور پر آیا جو کہ مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے. تب سے میں آپ لوگوں کے انتظار میں تھا. اس کے بعد بہرحال انہوں نے باقاعدہ بیعت کر لی. تنزانیہ کی ایک جگہ ہے بگوزو، یہاں بھی ایک نواب آئے ہیں اسماعیل صاحب، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں. اس دوران میں وہاں بارش ہوتی ہے اور بجلی بڑی شدید پڑتی کڑکتی ہے اور چونکتی ہے. وہاں افریقہ میں بعض دفعہ ان کے علاقے میں وہاں اس جگہ جہاں کام کر رہے تھے وہاں بجلی گری اور ان کو بھی اثر ہوا اس کا. اس کو قریب بھی بجلی گری تھی. کہتے ہیں کہ میں نے جماعت کی سچائی کا ایک بڑا نشان دیکھا ہے. آسمانی بجلی اتنی خطرناک تھی کہ اس نے مجھے اٹھا کر دور پھینک دیا اور میں بے ہوش ہو گیا. کافی دیر بعد ہوش آیا تو تیز بارش ہو رہی تھی. بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میری طبیعت سخت خراب ہو گئی. جسم میں کمزوری کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی آواز لگا کر کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا تھا. جنگل کے قریب کھیت ہونے کی وجہ سے وہاں عموماً لوگوں کا گزر بھی نہیں ہوتا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے احمدیت کی صداقت کا نشان دکھائے. چنانچہ ایک شخص میرے قریب آیا اور کیچڑ میں لت پت میرا جسم دیکھ کر سمجھا کہ شاید میری وفات ہو چکی ہے. میں نے کچھ ہمت کر کے اپنا بازو بلند کیا جس سے اسے اندازہ ہوا کہ میں ابھی زندہ ہوں. اس شخص نے مجھے گاؤں تک پہنچانے میں مدد کی. اس طرح احمدیت کی برکت سے مجھے نئی زندگی ملی. بعد میں پتہ چلا کہ گاؤں میں ہمارے کھیت میں بجلی گرنے اور میری گمشدگی کی وجہ سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ میری وفات ہو چکی ہے. کہتے ہیں بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے اور ہم مرتے دم تک اس سے وابستہ رہیں گے. یہ نشان ہے میرے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت ثابت فرماتا ہے اور جس کی فطرت نیک ہو وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بد فطرت علماء تو نہیں فائدہ اٹھا سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ خود کس طرح لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے. اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں احمدیت قبول کرنے کے لوگوں کے آپ کے زمانے میں، لیکن یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ آج بھی ہم ایسے بے شمار واقعات دیکھتے ہیں. بعض واقعات پیش کر دیتا ہوں. کوتونو شہر کے قریبی علاقہ ہے حویدو پسیجا. ایک عیسائی دوست جن کا تعلق عیسائیت کے فرقہ سلیسٹ سے ہے، وہ ہماری مسجد میں آئے اور اسلام کے متعلق بعض سوالات کیے. انہیں اسلامی تعلیم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے حوالے سے سمجھایا گیا. کہنے لگے کہ میں جماعت احمدیہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، سمجھاؤ نا مجھے. پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے خود میری رہنمائی کی ہے. انہوں نے بتایا کہ چند دن قبل غلام احمد کی نعرہ تکبیر. انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے خود میری رہنمائی کی ہے. کہتے ہیں کہ چند دن قبل میں نے خواب میں 2 بزرگوں کو دیکھا تھا. ان میں سے ایک نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ جس مذہب پر تم قائم ہو وہ ہدایت کا راستہ نہیں، اور دوسرے جو بزرگ تھے وہ خواب میں مستقل اللہ اکبر کو ورد کر رہے تھے. اس لیے خواب کے بعد مجھے اشارہ مل گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے.
بہرحال اس کے بعد انہیں جب حضرت مسیح علیہ السلام اور میری تصویر دکھائی تو حیرت سے کہنے لگے کہ یہی تو دونوں تھے جنہوں نے خواب میں میری رہنمائی کی تھی۔ چنانچہ یہ بھی اپنے سارے خاندان سمیت عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام احمدیت میں داخل ہو گئے، اور اپنے گھر کے قریب ان کا جو چرچ تھا اس کو انہوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی لوگ اللہ تعالیٰ نصرت کے لیے بھیجتا ہے لوگ۔ البانیہ، یہاں یورپ کا علاقہ ہے، یہاں ایک نوجوان تھے جعفیر صاحب، اکنامکس میں انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ پہلے تو انہوں نے جماعت کے بارے میں انٹرنیٹ سے سنا تھا، اور جماعت کے خلاف ہر قسم کا جو مواد تھا اس کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ اس لیے جب مسجد آتے تھے تو بھی کئی قسم کے سوالات لے کر آتے تھے، کیونکہ مخالفت میں مطالعہ کیا ہوا تھا۔ نائب صدر صاحب ہیں وہاں کے، بیارہ رحمہ صاحب، انہوں نے تفصیلی گفتگو کی، دلائل کے ساتھ ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اس نوجوان سے کہا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو کتب غور سے مطالعہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے کتب کو مطالعہ شروع کر دیا۔ اسلام کی حقیقت ان پہ واضح ہونا شروع ہو گئی۔ حقیقی اسلام کی احمدیت کے بارے میں ان کو پتہ لگا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بارے میں ان کو پتہ لگا۔ پھر انہوں نے پہلے باتوں میں مرزا صاحب کہا کرتے تھے، اس کے بجائے انہوں نے دی مسیح کا لفظ بولنا شروع کر دیا۔ مزید تحقیق کرنے لگے۔ آخر انہوں نے جب اسلامی اصول کی فلاسفی کا البانوی ترجمہ پڑھا تو یہ ان کو اس قدر اچھی لگی کہ 2 دفعہ انہوں نے شروع سے آخر تک اس کو پڑھا۔ اسی دوران انہوں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا، جس میں حضور علیہ السلام نے انہیں خلافت سے وابستہ ہونے کا پیغام دیا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے بیعت کے بعد جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی، اور اس کے بعد سے یہ باقاعدہ ہر جماعت کی ویب سائٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی جماعت کی طرف سے کی جانے تفسیر کا بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کب وہ آئے اور میں پڑھوں۔ بڑے اخلاص سے شامل ہوئے۔ تنزانیہ بھی ایک اور جگہ ہے جماعت میں، لہوہا، یہاں کی ایک خاتون ہے۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ روزانہ خواب میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام قبول کر لو اور امن میں آ جاؤ۔ ان کو ہمارے معلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی تو اس خاتون نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ چنانچہ انہیں اسلام اور احمدیت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، جس پر انہوں نے بیعت کی۔ کرغزستان روسی ریاستوں میں سے ہے، اس علاقے کی ریاستوں میں سے۔ یہاں بشکیک سے ایک صاحب ہیں، سرجانو صاحب، کہتے ہیں میں کرغزستان کے سابقہ مفتی خاتون ہیں، کہتی ہیں میں کرغزستان کے سابقہ مفتی چوباک حاجی جلیلوف کو سنا کرتی تھی اور نماز بھی پڑھتی تھی۔ مسلمان تھی، مسلمان اسٹیٹس ہیں بہت ساری وہاں۔ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی ترار بیگ نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، اور اس میں اچھی تبدیلی آ رہی ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کا ایک دوست ہے جو کہ احمدی ہے، اور وہی اس کو مذہب کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن میرا بھائی دجال کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ پوچھنے پر اس نے دجال کی حقیقت کے بارے میں مجھے بتایا۔ اس وقت تو میں نے سوچا کہ میرا بھائی غلط راستے پر ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے بھائی کے احمدی دوست نے مجھے بھی مذہب اور احمدیت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ احمدیت ہی صحیح راستہ ہے۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مذہب کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ پھر میں نے کہتی خواب میں دیکھا کہ میرے بھائی کا وہی احمدی دوست مجھے جماعت احمدیہ مسلمہ میں لے کر جا رہا ہے۔ اس پر میں نے احمدیت قبول کر لی اور اس بات پر ایمان لے آئی کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں۔ انڈونیشیا کے ایک نو احمدی ہیں، کہتے ہیں مجھے بتایا گیا تھا کہ جماعت احمدیہ گمراہی میں مبتلا ہے۔
میں جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کے بجائے ایک ایسی جماعت میں شامل ہو گیا جو حکومت کی مخالفت کرنے والی جماعت تھی۔ 1992 میں اس جماعت کا امیر پکڑا گیا تو میں نے اس کے جانشین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت میں نے استخارہ کیا، ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں ہی امام مہدی ہوں، میں مرزا غلام احمد ہوں۔ اس خواب کے ایک ہفتے کے بعد جب میں سوچ رہا تھا یہ، تو اس وقت جب میں نے چھوڑنا چاہا تو مجھے مجبور کیا گیا کہ تم بیعت میں رہو گے اس کی، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ بہرحال اس کے 1 سال کے بعد کہتے ہیں ایک احمدی سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے تبلیغ کی کہ تو اس وقت میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارا امام نبی ہے تو ضرور اس کی نے کچھ دعوے بھی کیے ہوں گے، کتابوں میں بھی لکھے ہوں گے، وہ مجھے دو۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے کتاب دی۔ اسی رات ایک بار پھر میں نے خواب میں ایک مسجد دیکھی جس پر احمدیہ لکھا ہوا تھا، وہاں ایک انڈین لباس پہنے آدمی کھڑا تھا، تو مجھے کہنے لگا تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ بہرحال 3 دن کے بعد مجھے کتاب اسلامی اصول کی فلسفی دی اس نے۔ جب میں نے کتاب کھولی تو شروع میں ہی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تصویر تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر یاد آیا یہ تو بالکل وہی بزرگ ہیں جنہیں پچھلے سال میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بس میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا اور بیعت کر لی۔ انڈونیشیا سے ہی ایک نوجوان کو تبلیغ کی گئی، وہاں کا واقعہ ہے، اس نے فوراً بیعت کر لی۔ واپس جانے سے پہلے کچھ کتابیں دیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر والے بروشر بھی دیے۔ جب نوجوان گھر پہنچا تو اس کے والد نے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کس کی تصویر ہے؟ جب اس کو بتایا کہ امام مہدی کی تصویر ہے اور میں نے بیعت کر لی ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر میں بھی بیعت کرتا ہوں۔ فوری اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا۔ مالی میں ایک جگہ ہے پاک محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ سکاسو ریجن ہے مالی میں، وہاں ایک صاحب آدم صاحب بیعت کے مشن ہاؤس میں آئے۔ جب ان سے بیعت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ریڈیو احمدیہ بہت شوق سے سنتے ہیں۔ ایک دن ریڈیو سنتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بھاگتے بھاگتے ایک انتہائی خوبصورت باغ میں پہنچے ہیں جہاں ہر قسم کے پھول اور پھل موجود ہیں۔ اسی باغ میں ایک طرف انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفائے کرام اور اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کر کے ایک شخص کا بتایا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، جا کر ان کی بیعت کرو۔ آدم صاحب نے کہا کہ اس خواب کے بعد اگر ابھی بھی بیعت نہ کروں تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا بنوں گا، اس لیے فوری طور پر میری بیعت لیں۔ بس کیا یہ تائیدات اور یہ تائیدی نشانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی وہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں جن کے آنے کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ اگر دل صاف ہو، فطرت نیک ہو تو ان نام نہاد علماء کے پیچھے چلنے کے بجائے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرے اور جماعت کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے بجائے مخالفت کرنے کے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے کو بڑھائے، بس کون ہے جو اسے روک لے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے کب تھک سکتا ہے؟ آج سے 25 برس بلکہ اس سے بھی پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی، ایسے وقت میں کہ ایک شخص بھی میرے پاس نہ آتا تھا اور کبھی سال بھر میں کوئی خط نہ آتا تھا۔ اس گمنامی کی حالت میں
میں نے جو دعوے کیے ہیں وہ براہین احمدیہ میں چھپے ہوئے موجود ہیں، اور یہ کتاب مخالفوں موافقوں کے پاس موجود ہے، بلکہ ہندوؤں اور عیسائیوں تک کے پاس بھی ہے، مکہ، مدینہ اور قسطنطنیہ تک بھی پہنچی ہے۔ اسے کھول کر دیکھو کہ اس وقت خدا نے فرمایا یاتون من کل فج عمیق و یاتی کا من کل فج عمیق، یعنی تیرے پاس دور دراز جگہوں سے لوگ آئیں گے، اور جن راستوں سے آئیں گے وہ راہ عمیق ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ کثرت سے آئیں گے، تو ان سے تھکنا نہیں اور ان سے کسی قسم کی بد اخلاقی نہ کرنا۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو انسان ان کی ملاقات سے گھبرا جاتا ہے اور کبھی بے توجہی کرتا ہے، جو ایک قسم کی بد اخلاقی ہے۔ بس اس سے منع کیا اور کہا کہ ان سے تھکنا نہیں اور مہمان نوازی کے لوازم بجا لانا۔ ایسی حالت میں خبر دی گئی تھی کہ کوئی بھی نہ آتا تھا، اور اب تم سب دیکھ لو کہ کس قدر موجود ہو۔ یہ کتنا بڑا نشان ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسی خبر بغیر عالم الغیب خدا کے کون دے سکتا ہے؟ نہ کوئی منجم، نہ کوئی فراست والا کہہ سکتا ہے۔ ان حالات پر جب ایک سعید مومن غور کرتا ہے تو اسے لذت آتی ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ خدا ہے جو اعجازی خبریں دیتا ہے۔ غرض اس خبر میں اس نے کثرت کے ساتھ مہمانوں کی آمد کی خبر دی۔ پھر چونکہ ان کے کھانے پینے کے لیے کافی سامان چاہیے تھا اور ان کے فروکش ہونے کے لیے مکانوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا، بس اس کے لیے بھی ساتھ ہی خبر دی یاد ہی کا من کل فج عمیق۔ آج اب قادیان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار گیسٹ ہاؤسز بن چکے ہیں اور تعمیرات ہو چکی ہیں۔ اب غور کرو کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارادہ کر لیا ہے، کون ہے جو اس کی راہ میں روک ہو؟ وہ خود ساری ضرورتوں کا تکفل اور تہیہ کرتا ہے۔ یہ بات انسانی طاقت سے باہر ہے کہ اس قدر عرصہ پہلے ایک واقعے کی خبر دے کہ ایک بچہ بھی پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صادق کی نشانی پیش گوئی ہے، اور یہ بہت بڑا نشان ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تدبر اور غور سے بڑھتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانوں پر غور نہیں کرتے ان کا قدم پھسلنے والی جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے اقوال، افعال اور قدرتوں کو نہ دیکھے۔ بس یہ سلسلہ اسی غرض کے لیے قائم ہوا ہے تا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے۔ کسی دوسرے مذہب والے کو یہ حوصلہ اور ہمت کہاں ہے کہ وہ ایسے تازہ بتازہ نشان پیش کرے۔ جماعت کے لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا کاروبار ہے، کسی اور کو اس میں دخل نہیں۔ آج آپ لوگ جو قادیان میں جلسہ میں شامل ہیں، اور وہ سب لوگ جو اپنے اپنے ممالک میں جلسہ میں شامل ہیں، اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام یقیناً وہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آئے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہمیشہ رہی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ۔ ہر احمدی کو بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے مسلسل کوشش کرنی ہے، اپنی ظاہری اور باطنی حالتوں کا جائزہ لیتے رہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب ہم دعا بھی کریں گے، اس کے بعد دعا میں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں اور بچوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جلد انہیں ظلم کی چکی سے نکالے۔ ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں جن کی اپنی حکومتوں نے اپنے مقاصد کے لیے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ پاکستانی احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اسیران راہ مولا کے لیے بھی دعا کریں۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ کل سے۔ آج رات تہجد میں نئے سال کے بابرکت ہونے اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونے کے لیے بھی دعا کریں۔ دنیا کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے بھی دعا کریں، آپ کو ماننے کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی حفاظت میں رکھے۔ پہلے بھی نہیں رکھا۔ قادیان کی جو حاضری ہے اس وقت تقریباً 15,000 ہے، 14,930، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا 42 ممالک کی نمائندگی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صاحب ریاست کو برکت کرے اور
خاص طور پر نئے سال کے ہر لحاظ سے برکت ہونے کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مسلمان امہ پر بھی رحم فرمائے اور جماعت احمدیہ کی ترقیات سے بھی آئندہ سالوں میں مزید بڑھ کر نوازتا چلا جائے، ترقیات دیتا چلا جائے. دعا کر لیں. آمین. میں نے شاید بتایا تھا پہلے ہی، نئے نام لیے تھے جو ملک شامل ہیں اس وقت ظاہر حاصل میں. سینیگال ہے، ٹوگو ہے، گنی کناکری ہے اور گنی بساؤ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی جو سے کامیاب فرمائے اور ان کے ایمان و یقین میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، کیوں کر ہو شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا، جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے، مہمان جو کر کے الفت آئے بصد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت، پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت
رخصت یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی سبحان میرانی. السلام علیکم پیارے حضور. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین. زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. السلام علیکم پیارے حضور. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. یا بحر فضل المنعم المنان یا بحر فضل المنعم المنان تهوی الیک الزمر بالکیزان. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی. جسمی یطیر الیک من شوق علی جسمی یطیر الیک من شوق علی یا لیت کانت قوت الطیران. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی. یا ربی صلی علی
في هذه الدنيا وبعث ثاني. سنی ہم نے جس دم نوائے خلافت، ہوئے جان و دل سے فدائے خلافت. سنی ہم نے جس دم نوائے خلافت، ہوئے جان و دل سے فدائے خلافت. ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری، ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری. فلک گیر ہے اب صدائے خلافت، زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، بقا عدل کی ہے بقائے خلافت. کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے، کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے، ہمارے لبوں پر ثنائے خلافت. خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت. آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو. جو خلافت کے دامن کو تھامے رہے، رحمتوں کی کبائیں بھی پا جائیں گے. اس کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے جو، نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے. نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے. ہے اسی کا یہ فضل و کرم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو. ایک خدا کا چنیدہ کڑے وقت میں، دل فگاروں کو پھر تھامنے آ گیا. روپ جس کا نگاہوں سے اوجھل رہا، ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا. ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا. اب ہے سب میں وہی محترم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو. سوئی پیشواچ سونی یند ست نور سوری
تسناو چم محمد بس دل برایو ہے چم سریچ پاک مرسل اخرت چبیاک بہتر ونی گوز مولا حسنیش خیر الورایو ہے چم سچلا مکان یارا دل قرارا اسہا چپان وچم اد رہنمایو ہے چم از بادشاہ چو دینک سچ تاج مرسلن ہن سو امیر